اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا ہمیں یہ فلم دیکھنی چاہیے، کیا ہمیں یہ فلم اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو اور اپنے چرچز کو دکھانی چاہیے، ہمیں انہیں انکریج کرنا چاہیے یا ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اس فلم کو دیکھنے سے اجتناب کریں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ پیدائش کے پہلے لفظ سے مکاشفہ کے آخری لفظ تک، پیدائش کی پہلی آیت سے مکاشفہ کی آخری آیت تک، پیدائش کے پہلے باب سے مکاشفہ کے آخری باب تک، بائبل کی پہلی کتاب سے مکاشفہ کی آخری جو کتاب ہے اس تک جب ہم تمام واقعات کو پڑھتے ہیں تو یہ تاریخ جو ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے، اس میں ہمیں ایک ہی مقام پر فرشتہ کسی عورت کو سلام کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور یہ واقعہ ہے دراصل لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت سے۔ ہم اسے پڑھیں گے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ 6 دسمبر سن 2024 کو ایک فلم ہے جو نیٹ فلکس پر لگائی گئی ہے۔ اس فلم کو ڈی جے کاروسو، ایک ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ کیا، اور اس نے اس میں جو منفرد کام کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے 2 یہودی اداکاروں کو اس میں کاسٹ کیا ہے۔ ایک نوحا کوہون جو کہ مریم کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ آئیڈو ٹاکو ہے جو یوسف کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اس نے ان کو لے کر اس فلم کو بنایا ہے، اور اس فلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے جو اس کا ڈائریکٹر جو ہے کاروسو نیٹ فلک کے ٹو ڈم کو، جو کہ ان کا نمائندہ ہے، ان کو کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں یا اس زمین پر جتنی بھی خواتین نے وجود رکھا ہے، ان میں سب سے غیر معمولی خاتون یا سب سے منفرد خاتون یا سب سے علیحدہ اور منفرد عورت جو مجھے دکھائی دیتی ہے وہ مقدسہ مریم ہے۔ پھر بھی بائبل کی چند آیات کے علاوہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سفر کا آغاز کیا تاکہ میں ایک ایسی فلم بناؤں جو مقدسہ مریم کی انسانی زندگی، اس کے تعلقات اور اس کی عام زندگی کو لوگوں پر ظاہر کر سکے۔ اور اس خوبصورت بات کو کرنے کے بعد انہوں نے کریٹیو لبرٹی لی، اور کریٹیو لبرٹی لینے کے بعد، جس میں کریٹیو لبرٹی کہتے ہیں جس میں ڈائریکٹر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسے سین بھی ڈال سکتا ہے یا ایسی چیزیں بھی ڈال سکتا ہے جو کہ عام طور پر اس کہانی کا حصہ نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ڈائریکٹر ہے، اس نے اس کے بعد جو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس نے ایسا ڈالا جو دراصل کتاب مقدس کے مطابق نہیں تھا۔ 10 چیزیں جو میں نے اس فلم میں سے نوٹ کی ہیں وہ میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا ہمیں یہ فلم دیکھنی چاہیے، کیا ہمیں یہ فلم اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو اور اپنے چرچز کو دکھانی چاہیے، ہمیں انہیں انکریج کرنا چاہیے یا ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اس فلم کو دیکھنے سے اجتناب کریں۔ اس لیے فیصلہ آپ کا ہوگا۔ آپ کامنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ پہلی چیز جو اس فلم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بیچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مقدسہ مریم کے جو والد ہیں وہ بے اولاد ہوتے ہیں، اور وہ یہاں وہاں جو ویرانے ہیں ان میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ ایک ویرانے میں جا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں انہیں جبرائیل فرشتہ ملتا ہے۔ یہودیوں میں یہ عجیب بات تھی، کیونکہ جب تک ہیکل نہیں تھی بنی، جب تک خیمہ اجتماع نہیں تھا بنا، تب تک یہودی جو تھے وہ اس طریقے سے ویرانوں میں جا کر دعا کیا کرتے تھے، لیکن عام طور پر یہودی ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔
مسیح خداوند ایک منفرد شخصیت نظر آتی ہے جو اپنی زندگی میں علیحدگی میں یا تنہائی میں جا کے خداوند سے دعا کیا کرتے تھے، لیکن عام طور پر یہودی جب خیمہ اجتماع بن گیا تو وہاں عبادت جا کر کیا کرتے تھے، اس کے بعد ہیکل میں، اور ہیکل کے بعد جو عبادت خانے تھے ان میں جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں جو مقدسہ مریم کے والد ہیں یا جو باپ ہیں، وہ ایک ویرانے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر جبرائیل آتا ہے اور وہ انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ اس سارے واقعے کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، فرشتہ جب خوشخبری سناتا ہے مقدسہ مریم کے بارے میں تو وہ یہ کہتا ہے کہ تجھے اس بچی کو ہیکل کی خدمت کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ اب اس حقیقت کو سمجھے جی، ہیکل میں اس دور میں خواتین خدمت نہیں کیا کرتی تھیں، کیونکہ یہ تاریخ سے ناواقف ہونے کی علامت ہے کہ اگر ہم اس حقیقت کو جان لیتے اور مان لیتے ہیں، کیونکہ پاک مقام میں تو جو سردار کاہن تھا صرف وہ جا سکتا تھا، پاک مقام میں صرف کاہن جا سکتے تھے، اور عام لوگوں کا احاطہ اس سے پیچھے تھا، اس سے پیچھے صرف بچے ہوتے تھے، اور ان بچوں سے بھی پیچھے خواتین کو کھڑے ہونے کی اجازت تھی اور عبادت میں شرکت اختیار کرنے کی اجازت تھی۔ تو اس میں جس طریقے سے سکھایا گیا، دکھایا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب انہوں نے کہاں سے یہ ریفرنسز لیے، کہاں سے یہ باتیں لی، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بائبل میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بائبل میں کہیں نہیں دکھایا کہ مقدسہ مریم جو تھی وہ ہیکل میں جا کر خدمت کیا کرتی تھی۔ کتاب مقدس تو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی، لیکن اگر کوئی ایسی کتاب ہے جو انہوں نے ڈھونڈ لی تو اس حقیقت کو سمجھیں جی۔ جب ہم تالمود کو پڑھتے ہیں، یہودی روایات کو پڑھتے ہیں، تو وہ ان کی روزمرہ زندگی پہ روشنی ضرور ڈالتے ہیں کہ وہ کیسے رہتے تھے، کیسے کھاتے تھے، سب لوگوں کے لیے ایک روٹی لیتے تھے، ایک گھر میں ایک دیا ہوتا تھا، وہ 5 قسم کے کپڑے پہنتے تھے جس کو وہ لباس کہتے ہوتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں قدیم دور کی روایات سے اور اس دور کے جو ہمارے پاس ریکارڈ ہیں ان سے، لیکن ہم انہیں کبھی بھی بائبل کے برابر نہیں سمجھتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہمیں کتاب مقدس میں سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو کتاب مقدس کی باتوں پہ روشنی ڈالتی ہے تو ہم اس بات کو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہم کسی ایسی بات کو پیش نہیں کرتے جس کا بائبل میں ذکر ہی نہیں، اور وہ اتنی بڑی ہیں جو آپ کے ایمان کے ہی خلاف ہے۔ کیونکہ ابھی تک پہلی چیز ہم نے دیکھی مقدسہ مریم کی پیدائش کی جو خوشخبری ہے وہ جبرائیل دے رہا ہے مقدسہ مریم کے والد کو۔ دوسری چیز کہ مقدسہ مریم یروشلم میں جا کر ہیکل میں خدمت کیا کرتی تھی، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ کئی دفعہ لوگ ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ یہودی اپنی بیٹیوں کا نام مریم رکھا کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ان کے ہاں اگر مریم رکھیں گے تو اس سے یسوع پیدا ہوگا، اور وہ نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہزاروں لڑکیاں تھیں جو ایسے کرتی تھی۔ بھئی یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہے؟ 66 کتابیں، یا اگر ہم ان کتابوں کو بھی لے لیں جن کو مسیحی غیر الہامی سمجھتے ہیں، اپوکریفا، اگر ان کو بھی لے لیں تو کسی کتاب میں ہمیں اس طرح کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہاں سے لیا یہ جانتے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم کو فرشتے نے آ کر جو خوشخبری دی ہے، جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وہ خوشخبری جو ہے وہ دراصل اس فلم کے مطابق ہیکل میں دی گئی ہے، جبکہ آپ کے سامنے جو حوالہ میں نے پڑھا 26ویں آیت میں، یہ لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ اب فرشتہ مقدسہ مریم پہ ناصرت میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس فلم کو دیکھتے ہیں جو میری فلم نیٹ فلکس پہ ہے تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوکا کی انجیل کے بالکل ہی الٹی یہ دکھا دیتے ہیں۔ ہیکل میں فرشتہ مقدسہ مریم پہ ظاہر ہوتا ہے اور انہیں خوشخبری سناتا ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ چوتھی چیز جو اس میں ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ واقعہ ہے کہ مقدسہ مریم جو ہیں، ان کے حاملہ ہونے کا جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو لوگ انہیں سنسار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوسف انہیں بچاتا ہے۔ دیکھیں جی، ہمارا خدا جو ہے نا وہ اتنی ہلکی گیم نہیں کھیلتا، یا ہمارا خدا اتنا ہلکا انتظام نہیں کرتا۔ ہمارا خدا بڑا مضبوط انتظام کرتا ہے۔ اس نے مریم کی منگنی یوسف سے ہونے کیوں دی؟ پہلی اور سب سے اہم بات صرف اس لیے
کہ وہ مقدسہ مریم کو پروٹیکٹ کرے۔ دوسری چیز، فرشتہ یوسف کو یہ سوچ اس کے دماغ میں آتے ساتھ ہی آ کر سمجھاتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی قدرت سے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ خدا نے یہ سارا انتظام یوسف کو کھڑا کیا تاکہ مقدسہ مریم پہ کسی طرح کا الزام نہ لگے، کسی طریقے کی کردار کشی نہ ہو، کسی طریقے سے اسے سنسار نہ کیا جائے۔ خدا نے یہ سارا انتظام پہلے کیا ہوا تھا، اس لیے اس طرح کا کوئی واقعہ کتاب مقدس میں ہمیں نہیں ملتا۔ پانچویں چیز، جب وہ سارا ہجوم مقدسہ مریم کو سنسار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ابلیس آتا ہے اور وہ مقدسہ مریم کو اٹھا کے چل پڑتا ہے۔ اب وہاں ایک منظر بڑا خوبصورت ہے کہ وہ مقدسہ مریم کو اٹھاتا ہے لیکن چھوتا نہیں۔ معجزانہ طور پہ مقدسہ مریم ہوا میں معلق ہیں، اس کے ہاتھ نیچے ہیں لیکن وہ چھو نہیں رہے۔ اب یہ کہاں سے آ گئی کہانی؟ اور پھر یوسف پیچھے سے آتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ اب یہ کہانی کہاں سے آ گئی؟ یہ بائبلی کہانی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، چیزیں اچھی ہوں یا بری ہوں، درست ہونا زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں یہ منظر بہت اچھا لگتا ہے کہ ابلیس مقدسہ مریم کو چھو نہیں سکتا، بلکہ وہ اسے اٹھاتا ہے لیکن وہ ہوا میں معلق ہے۔ اب یہ چیز دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ تو بائبل میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل غلط واقعہ ہے جو ہمیں بتایا گیا اور اس میری فلم میں دکھایا گیا۔ چھٹی بات کہ جب ابلیس مقدسہ مریم کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو جو یوسف ہے اسے چھرا مار دیتے ہیں۔ ساتویں چیز، مقدسہ مریم، یوسف اور بچہ یسوع کہاں پر تھے؟ کون سی جگہ تھی جہاں مقدسہ مریم سے یسوع پیدا ہوئے؟ جب ہم لوکا کی انجیل پڑھیں گے تو وہاں تو بالکل واضح طور پر یہ خوشخبری ہے جو ان گڈریوں کو یا ان چرواہوں کو دی گئی ہے جو وہاں پر بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے صبح ہونے کا۔ انہیں نہیں تھا پتا کہ ہم پہ فرشتے نے ظاہر ہو جانا ہے، انہیں نہیں تھا پتا کہ فرشتہ ہمارے پاس آ جائے گا اور وہ ہمیں بتائے گا اور وہ ہماری رہنمائی کرے گا، لیکن وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر انہیں بتایا گیا کہ یہ خوشخبری ہے، اور خوشخبری کی آگے ایک تصدیق ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے۔ لیکن جب آپ اس میں یہ منظر دیکھیں گے تو مسیح خداوند کی پیدائش ایک کھنڈر میں ہو رہی ہے۔ ہم نے آج تک جتنی بھی دفعہ مسیح خداوند کی زندگی پہ بننے والی کہانیاں دیکھی ہیں، ہم نے دیکھا مقدسہ مریم ہے، یوسف ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چرنی میں پڑا ہے۔ لیکن جب آپ اس فلم کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مقدسہ مریم، ان کی ماں، ایک دائی ایک ویران سے کھنڈر میں دکھائی دیں گے۔ یہ کھنڈر کہاں سے آ گیا جی؟ یہ تو بائبل کی کہانی سے بالکل میچ نہیں کھاتا، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں۔ آٹھویں چیز کہ مقدسہ مریم زچگی کے درد سے چلا رہی ہوتی، اس کے دکھ میں ہوتی، لیکن اگر آپ کیتھولک چرچ کی تعلیمات کو دیکھیں گے، اور میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ کیتھولک چرچ کی تعلیم یہ ہے کہ چونکہ مقدسہ مریم اکتسابی گناہ سے پاک تھیں، اس لیے وہ زچگی کے درد سے بھی پاک تھیں، اس لیے یہ بات بھی غلط ہے کہ انہیں زچگی کا درد ہوا ہوگا۔ نویں چیز کہ جب ہیرودیس 1.5 سال اور 2 سال کے بچوں کو مروانا شروع کرتا ہے تو پھر یوسف، مریم اور بچہ یسوع جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہوتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے کچھ سپاہی لگ جاتے ہیں اور یہ ایک عمارت میں داخل ہوتے ہیں جس کو بعد میں جو سپاہی ہیں وہ جلا دیتے ہیں، اور پھر یہ جو خاندان ہے مسیح خداوند کا، یوسف کا اور مقدسہ مریم کا، وہاں سے بڑی مشکل سے بھاگتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر فلم کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بڑا اچھا سین ہے جی، لیکن کیا بائبل میں کسی ایسے واقعے کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے کہاں سے لیا یہ وہ جانتے ہیں، بائبل میں ایسا کوئی واقعہ نہیں لکھا۔ آخری چیز، 2 باتیں ہیں یا 2 واقعات ہیں جو انہوں نے سرے سے ہی حذف کر لی ہیں، سرے سے ہی ان 2 واقعات کو انہوں نے بالکل ہی غائب کر دیا، اور وہ 2 واقعات جو ہے وہ کتاب مقدس میں آپ کو ملتے ہیں لیکن اس فلم میں نہیں ملتے۔ پہلا واقعہ کہ جب
یوسف جو ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ مقدسہ مریم حاملہ ہے، تو پھر وہ انہیں چپکے سے چھوڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہودیوں میں منگنی بھی توڑنے کے لیے طلاق دینی پڑتی تھی، جیسے ہمارے یہاں منگنی خاموشی سے توڑ دی جاتی ہے، بس بتا دیا جاتا ہے کہ بس جی ہماری آپ سے بات ختم ہے، چیزیں واپس کر دیں اور کہانی ختم۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ منگنی بھی توڑنے کے لیے طلاق نامہ دینا پڑتا تھا، اور یہاں پر وہ یہ نہیں بتانا چاہتا کہ اس کے بیوی میں نقص کیا ہے، کیونکہ اگر وہ نقص بتائے گا تو وہ بدنام ہو جائے گی، اور اسی بدنامی سے بچانے کے لیے متی کی انجیل پہلے باب کی 19ویں آیت میں بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ طلاق کی یہ بھی ایک قسم تھی جس میں آپ وجہ نہیں تھے بتاتے، جس میں آپ یہ کہتے تھے کہ بھی میں وجہ بتانا نہیں چاہتا، اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے دے، اور نارملی طلاق ہو جایا کرتی تھی یہودی معاشرے میں بھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 20ویں آیت جو ہے بہت اہم ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس کے بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی کی نبوت کی تکمیل کے سلسلے میں ہوگا، یعنی کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو دراصل یہ نبی کی نبوت کی تکمیل ہوگی۔ اب یہاں اس حقیقت کو سمجھے جی کہ یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے ہمیں کہیں بھی اس فلم میں دکھائی نہیں دیتا۔ جبرائیل جو ہے وہ کئی مرتبہ دکھائی دیتا ہے، ایک جگہ تو جبرائیل کے ساتھ ابلیس کی جنگ دکھا دی کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور بعد میں دونوں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو کتاب مقدس میں آپ کو یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن جب آپ اس فلم کو دیکھتے تو اس میں واقعہ نہیں ملتا۔ ایک اور واقعہ ہے جو کہ بڑا ہی شاندار ہے، اور جب آپ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 41ویں آیت پڑھتے تو یہاں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، بلکہ 40ویں آیت سے، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ بلکہ ہم 39ویں آیت سے پڑھتے ہیں، ان ہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا، اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ دیکھیں جی، دونوں نبی جو ہیں یا دونوں بچے جو ہیں وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں یوحنا استواغی ہیں اور وہاں مقدسہ مریم کے بطن میں جو ہے وہ مسیح خداوند ہے۔ اور جب آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور اس واقعے کو بھی یہ میری فلم جو نیٹ فلکس پہ ہے وہ بالکل غائب کر دیتی ہے۔ کیوں؟ ان واقعات کو غائب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب آپ دیکھیں جی کہ اس فلم میں یہ 10 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ فلم اس لائق نہیں کہ اسے دیکھا جائے، کیونکہ اس میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ تو سرے سے بائبل کے خلاف۔ یہ جتنی بھی باتیں اس میں ہیں جو بائبل کی ہیں اور اس فلم میں نہیں، یا جو اس فلم میں ہے اور بائبل میں ہی نہیں، یہ اس کے رائٹر کی، اس کے ڈائریکٹر کی اپنی سوچ، اس نے کس کتاب کو پڑھا، کس کتاب سے لیا۔ ہم اس بات کو واضح طور پر کہتے ہیں کہ عالمگیر چرچ ایسی کسی بھی کتاب کو نہیں مانتا جس میں اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہاں سے لیا، کہاں سے نکالا، کیوں لکھا، کس لیے لکھا، یہ سب حماقت پر مبنی ہے۔ لیکن بس ہمارے کیتھولک بہنوں اور بھائیوں کو جذباتی کرنے کے لیے اور انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ مقدسہ مریم کی دیکھیں ہم نے زندگی کے وہ پہلو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں جو بائبل میں ہی نہیں لکھے۔ اب یہ سننے میں بات اچھی لگتی ہے جی، لیکن جب آپ اس فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک دھوکہ ہے جو آپ کو اور مجھے دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے ضرور بتائیں کہ کیا آپ میرے ساتھ مل کر اس فلم کو دیکھنے سے لوگوں کو روکیں گے یا اس فلم کو پروموٹ کریں گے؟ شکریہ۔